فرمایا عالم جبروت، عالم ناسوت، عالم لاہوت، یکے بعد دیگرے 3 بوسوں میں یہ تینوں عالم پر منکشف اور ظاہر ہو گئے۔ ان کے ملفوظات ہیں، جس کتاب کا نام ہے جوامع الکلم، اس کا واقعہ میں سنا رہا تھا، اس کی تمہید میں یہ باتیں آ گئی۔ اس میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ ایک مسجد تھی جہاں دور دراز سے لوگ نماز پڑھنے سواریوں پر آیا کرتے تھے۔ دروازے پر سواری چھوڑ دی، نماز پڑھ رہے ہیں، دل لگا ہوا ہے سواری کی طرف کہیں بھاگ نہ جائے، تو اللہ کے ایک نیک بندے نے ایک کھوٹا تیار کیا اور کھوٹا چھیل کر مسجد کے دروازے پر گاڑ دیا تاکہ میرے بھائی جب نماز پڑھنے آئیں تو اس میں جانور باندھ دیا کریں اور اطمینان سے نماز پڑھیں۔ نیت اچھی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا میرے بھائی، پیچھے والے آواز سن رہے ہیں، نیت اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا ایمانی بھائی آیا، اس نے دیکھا کہ مسجد دروازے کھوٹا گڑا ہے، اس نے کہا یہ کھوٹا کس نے گاڑ دیا؟ ہو سکتا ہے اندھیرے کا ٹائم ہو، میرا کوئی ایمانی بھائی نماز پڑھنے آ رہا ہو، پیر ٹکرا جائے، گر پڑے اور چوٹ لگ جائے۔ اس نے پکڑ کے ہلایا کر کے اور اکھاڑ کے پھینک دیا۔ بتاؤ نیت اچھی ہے کہ نہیں؟ نہیں اچھی ہے؟ اچھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اسی کھوٹے کو ایک نے گاڑا اور اسی کو ایک نے اکھاڑ کر پھینکا، لیکن دونوں ثواب کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت دونوں کی اچھی ہے میرے بھائی، ہے نا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو سب خراب ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الا وہی القلب، غور سے سنو وہ تمہارا دل ہے۔ فرمایا گیا قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل یہ اللہ کا عرش ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے اللہ کا عرش ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، کچھ باتیں ان سے کرنے میں بڑا لطف محسوس ہوتا ہے کہ عرش یہ اللہ کی مخصوص تجلی گاہ ہے۔ عرش پر اللہ کی خاص تجلی کا نزول ہوتا ہے، تو جس طرح عرش پر اللہ کی خاص تجلی نازل ہوتی ہے، اسی طرح مومن کے دل پر اللہ کی خاص تجلیوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو مسجدوں میں مدرسے میں نہیں، اللہ کا جلوہ تم کو تمہارے دل میں دیکھنے کو ملے گا میرے بھائی۔ یہ آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا سار دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ ایک واقعہ میں چھوٹا سا اور آپ کو سناؤں۔ ایک صاحب نے ایک مکان تعمیر کیا اور اپنے پیر صاحب کو لے کر آئے، حضرت ذرا چلیے اور مکان دیکھ لیجئے، آپ کے قدم پڑ جائیں، ہمارا نیا مکان بنا ہے، حضور برکتیں مل جائیں گی۔ کہا اچھا بھائی چلتے ہیں۔ پہنچے، کمرے میں جا کے بیٹھ گئے، جنگلے لگے تھے، کھڑکیاں لگی تھی، تو آپ نے فرمایا اپنے خادم سے ارے بھائی تم نے جنگلے کو لگائے ہیں؟ کہ حضور جنگلے اس لیے لگائے ہیں تاکہ گرمی کے موسم میں ہوا وغیرہ آتی رہے۔ فرمایا ارے نادان، اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ جنگلے میں نے اس لیے لگائے ہیں کہ جب مسجدوں میں آواز ہو تو ان جنگلوں سے اذان کی آواز آتی رہے، ہے نا، تو تجھے اس نیت پر ثواب بھی ملتا اور ہوا کہاں جاتی وہ تو چلی ہی آتی میرے بھائی۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اے راٹ کے مسلمانوں، اللہ اس کے رسول جاننے والا ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ راٹ کی گلی کوچے میں رسول اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، سنت کی حفاظت ہو جائے، ہماری مسجدیں بھر جائیں، جوا، سٹا، شراب، سود اور تمام جتنے گندے کام ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے، تو یہ راٹ جو قصبہ ہے یہ پورے علاقے کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ تو اے مسلمانوں اپنی اصلاح کرو، نمازیں پڑھو، مسجدوں کا آباد کرو، سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنے دل سے دولت کی محبت نکالو، جب تک نہیں نکالو گے نیت صحیح نہیں ہوگی۔ یہ مال کی محبت ہی جو سود لیتا ہے
مال کی محبت میں جوا کھیلتا ہے، مال کی محبت میں چوری کرتا ہے، مال کی محبت میں ڈکیتی ڈالتا ہے، مال کی محبت میں دوسرے کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، مال کی محبت میں دوسرے کے مکان چھینتا ہے، مال کی محبت میں قرض لے کر نہیں دیتا ہے۔ میں یہ مال کی محبت ہی تو گناہوں کی جڑ ہے۔ مال کی محبت نکال کے پھینک دو اور نبی کی محبت، اللہ کی محبت سے دل کو مزین کر لو۔ ابھی تم پیسے کو تلاش کرتے ہو اور اس کے بعد پیسہ تم کو تلاش کرے گا۔ میری گزارش ہے، بڑی محبت سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ پیسہ بہت گندی چیز ہے۔ یہ ذرا حدیث سنو، میرے پیارے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا، اے میرے دیوانوں، مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میرے ایک بات تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ۔ غور سے سنیں، میرے پیارے نبی اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں، مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے بعد کہیں تم دنیا دولت کی محبت میں نہ مبتلا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اور میرے پیارے پیارے مولا کائنات حضرت علی مظہر ولایت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دل میں مال و دولت کی محبت گھر کر لیتی ہے، اس دل میں پھر اللہ اس کی رسول کی محبت نہیں پہنچتی ہے۔ دولت کمائیے، جائز کمانا جائز ہے، اللہ لکھ پتی ہو جائیے، کروڑ پتی ہو جائیے، ارب پتی ہو جائیے، پیسہ بہت برا ہے، پیسہ بہت اچھا ہے۔ پیسے سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے اور پیسے سے انسان جنت کا سرمایہ بھی خرید سکتا ہے۔ عثمان غنی نے اپنے پیسے سے جنت خرید لی ہے نا، اور قارون کا خزانہ اس کو جہنم میں لے گئے۔ اللہ کے ایک ولی تھے، بہت دولت مند تھے، ان کے دروازے سونے کے کھوٹے گاڑے جاتے تھے، اس میں جانور باندھے جاتے تھے۔ اللہ کے ولی نے ان کو خط دیکھا، حضرت آپ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے اور اتنی دولت اکٹھا کر لی ہے کہ دروازے سونے کے کھوٹے گڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا، الحمدللہ میں نے سونے کے کھوٹے زمین میں گاڑے ہیں، دل میں نہیں گاڑے۔ سونے کے کھوٹے زمین میں گاڑے ہیں، دل میں نہیں گاڑے ہیں۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ ہم اور آپ آج اپنی نیتوں کو اصلاح کریں، دولت کی محبت کو نکالیں، تمام بیجا محبتوں کو نکالیں، ناجائز محبتوں کو نکالیں۔ اور میاں میں تو یہ کہتا ہوں، محبت تو اس سے کرو نا جو باقی رہنے والا ہے، اور مقصد بھی یہی ہے، میاں پیر کا دامن تھاما جاتا ہے تاکہ اللہ سے قریب ہو جاؤں، نبی کا دامن تھاما جاتا ہے تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ تو میاں سب کا مقصد وہی ہے، تو اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ سے محبت کرو، اور یہ دنیا کی جائز ناجائز محبتوں کو نکال دو، پھر دیکھو اللہ تم کو کیسی رفتوں سے، نعمتوں سے اور دولتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی نیک بنوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم جتنا کام کریں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اب آگے بڑھیے، تو میرے آقا نے فرمایا سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، جیسی نیت کرے گا ویسی جزا ملے گی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نیندیں آ رہی ہیں، بلند آواز سے پڑھ دیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار سارا مجمع جھوم کر کہہ دے، یا رسول اللہ۔ ایک بار اور کہہ دیجئے بلند آواز سے ذرا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئندہ انشاءاللہ جلد ختم ہوا کرے گا، یہ پہلا پروگرام تھا اس لیے کچھ زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا اسے ہجرت کہتے ہیں۔ صحابہ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی ہجرت کی، حبشہ سے مدینے کی ہجرت کی، اور کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم پر مکے سے مدینہ شریف کی ہجرت کی۔ تو ہجرت کتنی بڑی چیز ہے، میرے آقا نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلھا، ہجرت تمام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جس نے ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے کی، مکے کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، مدینہ شریف چلا لیکن دنیا کمانے کے لیے، یا یہ سوچا کہ مکے مدینہ شریف کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انصاران مدینہ مہمانوں کی بڑی ضیافت کر رہے ہیں، جن کے پاس دو دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دینے کو تیار ہیں کہ ہمارا مہاجر بھائی نکاح کر لے، اور وہ بے بیوی نہ رہنے پائے تو وہاں نکاح کر لیں گے۔ فرماتے ہیں اگر کسی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو جس مقصد کے لیے ہجرت کر رہا ہے بس اس کے لیے وہی ہے، یا تو دنیا ملے گی یا بیوی ملے گی۔ فمن کانت ہجرتہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو فرمایا تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ اور دوسری روایت بھی الفاظ بھی ہیں کہ جس نے ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے کی تو جس کی نیت سے ہجرت کر رہا ہے اس کو اللہ اس کا رسول ہے نا۔ تو آئے میرے پیارے پیارے محترم، ہم اپنا سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اپنی مسجدوں کا آباد کریں، اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کریں، ہم سب نمازی بن جائیں، بچوں کو نمازی بنا دیں، اور گندے کاموں کا، بے حیائیوں کا خاتمہ کریں، اور گلی گلی چپے چپے میں رسول اللہ کے دین کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دلوں کو بدلنے والا خدا ہے، لیکن آپ اس میں اللہ کی رضا کے لیے سے کوشش کریں گے، اس کا ثواب اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ اور چونکہ آج ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اور آئندہ سے پھر انشاءاللہ وحی سے آغاز ہوگا کہ اللہ کے نبی پر وحی کا آغاز کس طرح ہوا، وحی کی کیا کیفیت تھی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ارادہ یہی ہے، ارادہ کرنا اپنا کام ہے اور پورا کرنا خدا کا کام ہے۔ میں اپنے احباب سے کہتا ہوں ارادہ کر لیں، اللہ نے چاہا تو یہ مستقل پروگرام ہر ماہ انشاءاللہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے آپ سب کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ اور اب اگر کوئی سوال آپ کو کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ خادم آستانِ عالیہ سعودیہ پھپھو شریف کے بھکاری آپ کی خدمت کرے گا۔ وہی بتا دیجیے، مائک دیکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہاں پر جو ہے میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پر مخدوم صاحب باوا میں کہ جو ہے 1000 جو حضرات دیں گے وہی اس میں جو ہے ممبر بنائے جائیں گے آجیون، اور انہی لوگوں میں سے چناؤ ہوگا، اور 1000 روپیہ سب سے لے لیا، نہ آج تک ان کو جو ہے آجیون ممبر بنایا اور نہ آج تک کمیٹی بنی، اور روپیہ جو ہے بینک میں جمع ہے، نہ کام ہو رہا ہے عیدگاہ کا۔ عیدگاہ کمیٹی؟ جی اچھا 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 بھائی دیکھو، ہمارے محترم نے سوال کیا ہے، سوال کا دروازہ بہت وسیع ہے، سوال کرنا بھائی ایک مسئلہ ہے، سوال کیا جا رہا ہے، جواب دیا جائے گا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ 1000 روپیہ جو جمع کرے گا اسی کو آجیون ممبر بنایا جائے گا، یعنی ساری زندگی کے لیے۔ بہرحال یہ سارے طریقے یہ صحیح نہیں ہے، کسی پاس 1000 ہے، کسی کے پاس 1000 نہیں ہے۔ نیز کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کام کرنے والا نہیں ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام کرنے والا ہے تو پیسہ نہیں ہے نا۔ تو ہمیں صرف پیسہ ہی نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ دین، دیانت، امانت کو دیکھنا چاہیے۔ جو دیندار ہوگا، اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی، یہ سارے کام وہی کرنے پائے گا۔
اولن تو یہ بات میں نے عرض کر، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ وعدہ کیا اور پیسے لے کر بینک میں ڈال دیے تو ان کے پیسے آپ نے کس مقصد سے لیے اور آپ نے وعدہ خلافی بھی کی. اس طرح کا وعدہ خلافی کرنا یہ ناجائز ہے. آئندہ ایسے افعال سے بچنے کی کوشش کی جائے. چلیے آگے بڑھائیے. حضرت میرا سوال ہے کہ نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ دیکھو بھائی یہ تو بھائی معلوم تھا پوری تفصیل دیکھیے ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے، میں بتا دیتا ہوں. اور چونکہ آپ سوال کیا ہے تو بتانا ضروری ہے، ورنہ یہ مسائل تو یاد کرانے کے، یہ مسائل یاد کرانے والے ہیں، صرف جواب دینے والے نہیں ہیں. ان کو بچوں کو یاد کرانا چاہیے کتاب سے دیکھ کے. لیکن سوال کیا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں. نماز میں 6 فرض ہیں: قیام کھڑا ہونا، قراءت قرآن کریم پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ اخیرہ یعنی آخر میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، اور خروج بسمعہ یعنی قصدن کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ نماز سے باہر ہو جائیں. یہ 6 چیزیں نماز میں فرض ہیں. اور اگر نماز آپ پر فرض ہے تو فرض نماز، اور بھی سن لیجیے، فرض نماز میں اور وتر میں اور فجر کی سنتوں میں کھڑا ہونا فرض ہے. اگر کھڑے ہونے پر قادر تھا، کھڑے ہونے کی طاقت تھی اور بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. ایسا ایک ماحول جیسا جاری ہو گیا ہے، تھوڑا بہت بخار آ گیا اور گھر سے تو چل کر آیا، جب مسجد آیا ارے یار آج بڑی کمزوری لگ رہی ہے، آج بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے، یہاں تک کہ فقہ نے تحریر فرمایا اگر اتنی طاقت ہے کہ کھڑے ہو کر صرف تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے والی تکبیر اللہ اکبر کہہ سکتا ہے تو اتنی دیر ہی کھڑا ہونا اس پر فرض ہے. طاقت نہ ہو تو بات کو بیٹھ جائے. یہاں تک کہ اگر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو تب بھی کھڑا ہونا اس پر فرض ہے. لہٰذا میری گزارش ہے اس کا آپ خیال کریں اور بلا وجہ بیٹھ کر اپنی نمازوں کو برباد نہ کریں. ہاں یہ ضرور ہے اگر نفل آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن بیٹھ کر پڑھنے سے نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے. تو بلا وجہ آدھا ثواب ضائع نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. مائک دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت 7.5 تولہ پہ 7.5 تولہ پہ سونا کی جگہ اور 52 تولہ پہ چاندی کی جگہ ہم نے 1 سال نکال دی تو کیا اس سونا چاندی پہ ہم کو اگلے سال پھر زکات نکالنا پڑے گی؟ اچھا. اور یہ ہے کہ اگر ہم نے ہر سال اگر پیسہ اس کا نکالا اور ہمارا سونا چاندی جو بھی ہے اور پیسہ ہر سال نکلے گا، یا ہم نے سونا تھوڑا سا پھر کم کر دیا کیا اس کی جگہ پھر نہیں نکلے گی؟ یہ پوچھنے کا مطلب. کوئی آسانی چاہتے ہیں. اچھا جواب ملاحظہ کیجیے. مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت یا دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا ملا کر کسی ایک نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر سال میں 1 بار زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اور یہ زکوٰۃ 1 بار نہیں بلکہ ہر سال نکالنا فرض ہے. تو جب تک وہ مالک نصاب رہے گا 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا تھوڑا تھوڑا دونوں ملا کر کوئی ایک قیمت مکمل کر رہا ہے یا ان دونوں میں سے کسی کی ایک قیمت ہے بینک میں پڑی ہے یا گھر میں رکھی ہے تو اس پر ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. چاہے وہ اسی سونا چاندی ہی سے نکالے یا اس کی قیمت سے نکالے، زکوٰۃ بہرحال جب تک وہ مالک نصاب رہے گا ہر سال زکوٰۃ نکالنا اس پر فرض ہوگا.
ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے ٹھیک سے؟ اچھا چلیے. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرآن شریف ہندی میں پڑھنا کیسا ہے؟ کون سا؟ قرآن شریف ہندی میں پڑھنا کیسا ہے؟ اچھا دیکھیے، ابھی چند سال پہلے اندور میں مجلس شرعی الجامعۃ الاشفیہ مبارک پور کا فقہی سیمینار منعقد ہوا تھا، جس سیمینار میں یہ خادم بھی حاضر تھا. اس میں ہندی زبان میں قرآن لکھنے، چھپوانے، بیچنے اور پڑھنے کے مسائل درپیش تھے. تو علماء اکرام کی مفتیان معتبر ذمہ دار مفتیان اکرام کی ایک جماعت نے وہاں پر یہ فیصلہ صادر کیا تھا دلائل کی روشنی میں کہ قرآن کریم ہندی میں لکھنا، چھاپنا، چھپوانا، بیچنا، پڑھنا سب ناجائز و حرام. سمجھ گئے آپ؟ یہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے جس طرح نازل کیا ہے اسی طرح پڑھنا فرض ہے، اور ہندی زبان میں ان الفاظ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. تا ہے، قا ہے جس کو آپ تے اور تو کہتے ہیں، سین، سے، صاد، لال، بھائی، یہ خطبانہ ہی ناجائز و حرام ہے. بلا وجہ جسم کو تکلیف پہنچانا ہے اور یہ حرام ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور اگر جاندار کی تصویر ہے تو ڈبل حرام ہے. سنیے، اگر جاندار کی تصویر اس طرح بنی ہے، اس کا چہرہ وغیرہ باقاعدہ نظر آ رہا ہے، تو میاں اس کے پاس تو رحمت کے فرشتے نہیں آئے. ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے. پھر بھی اگر کپڑے سے تصویر چھپ جائے گی تو نماز ہو جائے گی. پھر بھی اگر وہ تصویر کپڑے سے چھپ جائے گی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس گناہ سے اس امام پر توبہ واجب ہے. مسئلہ ہو گیا؟ حضرت، جو بڑے پیر صاحب کے یہاں میلہ لگتا ہے اس میں سب لوگ جاتے ہیں، یہ جائز ہے؟ دیکھو، عورتوں کے بارے میں بتا دیا، ختم، ابھی بتا دیا تھا نا. نہیں، جو یہ مزار شریف مانتے ابھی بتایا تھا نا کہ عورتوں کو جانا ناجائز و حرام ہے. ابھی بتا چکے نا اس سے پہلے ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھا ہے سر. آدمیوں کے لیے؟ اچھا دیکھو میرے بھائی، آدمیوں کا وہاں میلاد شریف میں جانا، جلسے میں جانا، قرآن خوانی میں جانا، وہاں مسجد میں نماز پڑھنے جانا، اس کے لیے جانا جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ محرم اور نامحرم کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جیسے بعض لوگ، ہم لوگ اکثر بہن بھائی بنا لیتے ہیں لوگوں کو اور غیر محرموں کو، ان سے بے تکلف ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ ہم کس طرح پیش آ، ان سے ہمیں پردہ ہے کہ نہیں؟ اکثر ہم کہتے ہیں ہماری منہ بولی بہن ہے، یہ ہے، ان سے ہم اکثر بے تکلف ان کے پیچھے. ویسے لوگ نماز بھی پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ زیادہ رہنمائی کریں. السلام علیکم. دیکھو میرے بھائی، یہ جو مسئلہ میرے بھائی نے پوچھا ہے، مسئلہ بڑا اچھا پوچھا ہے. دیکھیے، محرم کون ہے؟ جس سے دائمی طور پر نکاح حرام ہے وہ محرم ہے. جس سے کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے. سگا چچا ہے، سگا ماموں ہے، سگا بھانجا ہے، سگا بھتیجا ہے نا، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، سگا ماموں ہے، رضائی یعنی دودھ شریک بھائی ہے، یہ محرم ہیں. ان سے پردہ فرض نہیں ہے. اور جس شخص سے نکاح جائز ہے وہ غیر محرم ہے. اگر وہ کسی کو بہن بنا لے تو منہ بولی بہن بنا لینے سے وہ شخص اس لڑکی کے لیے محرم نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جس طرح پہلے حرام تھا اس وقت بھی حرام ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ اور بے محابہ آپس میں ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تنہائی میں اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنا، یہ سب اس کے لیے حرام ہے. اگر امام ایسا کرے، ایسی منہ بولی بہن بنا کر اس کے ساتھ تنہائی میں اٹھے بیٹھے بات چیت کرے تو یہ ایسا کرنے والا فاسق ہے، گناہگار ہے. اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ توبہ کر کے اس پھر سے باز نہ آ جائے.
مسئلہ سمجھ لیا؟ ہو گیا؟ جس کا پرسنل معاملہ اس کے بارے میں پرسنل مسئلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت سوال یہ ہے کہ جیسے کہ شادی وغیرہ میں کارڈ چھپواتے ہیں تو اس میں مدینہ شریف کی فوٹو بنا دیتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ ہاں دیکھو یہ بات تو بہت اچھی کی انہوں نے. حضرت ایک اور یہ سوال ہے کہ جیسے کوئی بزرگ تھے وہ پردہ کر چکے، ان کے غسل وغیرہ کا پانی پینا چاہیے نہیں؟ بھیا دو مسئلے ہیں ہے نا. ایک تو یہ کہ شادی کارڈ وغیرہ پر کعبہ شریف، مدینہ شریف، بغداد شریف، اجمیر شریف، یا شروع میں اوپر کارڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے ہیں یا حدیث شریف لکھ دیتے ہیں ان نکاح میں سنتی. یہ کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بسم اللہ میں اللہ کا نام ہے، کوئی چھو رہا ہے بے وضو ہے، اللہ کے نام پر انگلی رکھ رہا ہے. اور شادی کارڈ کی اہمیت کتنی ہوتی، بس 2 دن جب تک شادی ہو نہیں، شادی ختم، کارڈ کا وجود ختم، وہ کوڑے خانے کی طرح اٹھا کے پھینک دیا گیا. اب بسم اللہ کی بیعت بھی ہو رہی ہے، حدیث شریف کے الفاظ کی بیعت بھی ہو رہی ہے، کعبہ معظمہ کا نقشہ بھی قابل احترام ہے، اور نبی کے پیارے پیارے گنبد شریف کا نقشہ بھی قابل احترام ہے، اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے. لہذا میری گزارش ہے کہ کارڈوں میں، شادی کارڈوں میں، ختنہ اور عقیقے کارڈوں میں نہ کعبے کا نقشہ بنائیں، نہ گنبد خضرا بنائیں، نہ بسم اللہ شریف لکھیں اوپر، اور نہ حدیث شریف لکھیں، تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہونے پائے. آپ سب لوگ اس کا خاص طریقے سے خیال رکھنے کی زحمت فرمائیں. اب ایک مسئلہ، کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا پانی پینا، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم یہاں کوئی مر گیا، اس کا دھون اور مرنے کا پانی پینا، اس کا استنجا بھی کرایا جا رہا ہے، استنجا بھی دھویا جا رہا ہے، پیشاب بھی دھویا جا رہا ہے، پاخانے بھی دھویا جا رہا ہے، اور مسلمان اس کو پی رہا ہے. ایسا کرنا سخت ناجائز اور گناہ ہے. اور میں نے بھائی آج تک رات کے علاوہ آج تک ایسا حادثہ کہیں سنا نہیں. جی حضور ایک سوال یہ حادثہ صرف میں نے یہی سنا، آج تک دنیا میں سننے میں نہیں آیا تھا. جن لوگوں نے ایسا کیا ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ اس طرح کی حرکت سے بچنے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. ہاں بتائیں. جی حضور بتائیں. اسلام میں بچے کا گود لینا کیسا ہے، اور گود لے سکتے ہیں تو کس بچے کو لے سکتے ہیں؟ اس جگہ تذکرہ خیری نام آتا ہے، جلی حرفوں میں اسامہ کا نام آتا ہے نا. دیکھیے زید بن حارثہ یہ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے. اس کو ہماری زبان میں متبنہ کہتے ہیں. تو کسی کو گود لینا یعنی منہ بولا بیٹا بنا لینا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ مسئلہ ضرور ہے کہ مرنے کے بعد وہ منہ بولا بیٹا وراثت کا مستحق نہیں ہو. جب وراثت جس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اپنی زندگی میں اپنے خلوص محبت سے اسے کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے. لیکن مرنے کے بعد جب اس کا ترکہ تقسیم ہوگا تو اس تقسیم میں وہ داخل نہیں ہوگا، اس کے وارثوں میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا. اتنا مسئلہ ہے. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی سوال پورے حضور ایک سوال ہے، کسی پیر صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کی قبر کے اندر پتھر لگانا کیسا، سنگ مرمر کے پتھر وغیرہ لگائے جاتے ہیں، وہ کیسا، اس کو تفصیل سے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور جو بھی سوال عرض کیا تھا، جہاں چاہے کر سکتا ہے. اپنے گھر میں رکھا اس کی شادی جہاں کرنا چاہے کر سکتا ہے، اپنی بچی بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کا سگا بھائی نہیں ہے. اب ہمارے حافظ صاحب نے کہا کہ کسی منہ بولا بیٹا ہے
بچپن سے اپنے گھر میں پالا، بیٹا بنا لیا، اب اپنی لڑکی سے اس کا نکاح کرنا چاہے تو شرعاً کر سکتا ہے، کوئی شرعاً کوئی بات نہیں۔ اب ایک سوال کیا تھا کہ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا اور کیا مریدوں نے سوچا، ہاں اب مریدوں نے سوچا کہ صاحب پیر صاحب کی قبر ہے، نیچے سنگ مرمر بچھایا جائے شاندار اور دیواروں میں کھڑا کر دیا جائے گا، اب منکر نکیر آئے گے سب پھٹ جائے گا۔ بھائی حدیث شریف میں ہے نا، منکر نکیر آتے ہیں، ان کے دانت بڑے بڑے، آنکھیں دیگ کی طرح، اور اپنے دانتوں سے زمین کو پھاڑتے ہوئے قبر میں نمودار ہوتے ہیں۔ جب زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے تو پتنگ مر سب مارا مارا پھرے گا، ہے نا؟ اے میرے بھائی، یہ جہالت ہے، یہ کام اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے، ایسا کرنا منع ہے۔ اگر اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کو تمہارے سنگ مرمر کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک اس کی قبر میں جنت کی فضائیں آتی رہیں گی، جنت کی نعمتیں قبر میں اللہ اس کو عطا فرمائے گا، اور حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ اس کو جنتی لباس پہنا دو، جنتی بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ تو یہ جنتی بچھونے، جنتی لباس سے بڑھ کر سنگ مرمر نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ کسی پیر فقیر، عالم مفتی، عوام خواص، غریب مالدار، کسی کے لیے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہو گیا؟ چلیے اب بھائی ذرا سوال رک جائیں، یہ اتنے پرچے رکھے ہیں ان کو نپٹا دیں، ہے نا؟ پھر ایک پرچہ یہ ہے، مسلمان دنیا یا اگھوری سے اتارا وغیرہ کرواتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ میرے بھائی بڑے شرم کی بات ہے، میرے آقا نے سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بارے میں فرمایا کہ موت کے سوا اس میں ہر مرض کا علاج ہے۔ اب اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ہماری زبان کی کمی ہے، تو مسلمان ہو کر اگھوری کے پاس جائے، کافروں کے پاس جائے، وہ کیا کریں گے؟ کفریات پڑھیں گے، کفر بکیں گے، دیوتاؤں کے سامنے سر جھکوائیں گے یا کچھ اور کروائیں گے۔ یہ ان کے پاس جانا، علاج کروانا حرام، حرام، سخت حرام ہے۔ لہذا میری گزارش ہے، خدا را اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے اور ایمان والوں سے قرآن کریم کی آیات سے اپنا علاج کیجیے اور دنیا کے سے بڑھ کر اپنی آخرت کو عزیز جانیے۔ کیا مسلمان غیر مسلم کہاں جاتے ہیں؟ ان کے گھر جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلم کے یہاں دعوت وغیرہ میں کھانے میں جاتے ہیں، یہ کھانے میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں حکم شرع یہ ہے کہ ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں کے غیر مسلموں سے بھی ضرورت کی مقدار دنیاوی تعلقات جائز ہیں۔ اسلام بلا وجہ لڑائی جھگڑے فساد کا حکم نہیں دیتا۔ جب دنیاوی تعلقات ان سے جائز ہیں بقدر ضرورت، تو دنیاوی تعلقات کو نبھانے کے لیے اگر شادی بیاہ وغیرہ میں ان کے یہاں کوئی کھانا کھا لے گا تو یہ جائز ہوگا، ناجائز و حرام نہیں ہوگا۔ ہاں ان کے گھر کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، کھانا اگر گوشت کے علاوہ دوسرا کھانا کھا لے گا تو فتویٰ یہی ہے کہ جائز ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ اس سے بھی بچے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ بہرحال پوجا پاٹ میں کھانا ہی نہیں بلکہ جہاں پوجا پاٹ ہو رہا ہو وہاں شرکت بھی حرام ہے، کہ وہاں اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہاں بیٹھنا گویا اللہ کی لعنت میں اپنے آپ کو شریک کرنا۔ اے ایمان والو، ایک سوال ہے ہولی کھیلنے کے بارے میں۔ اسلام بلا وجہ لڑائی جھگڑے کی فساد نہیں دیتا، فساد کی اجازت نہیں دیتا۔ سب سے تعلقات رکھیے، بلا وجہ کسی سے جھگڑا فساد مت کیجیے، لیکن کوئی کام ایسا مت کیجیے جس سے آپ ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ خالص ان کے مذہبی معاملات ہیں، اور کسی ایمان والے کو کسی دوسرے مذہب کے کسی شعار کو اپنانے کی حضرت اجازت نہیں ہے۔ مذہبی نشانیوں کو اپنائے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، لہذا ہرگز اس طرح کے تہواروں میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔
اب ایک سوال یہ ہے، مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں، قرآن درست نہیں پڑھتے، کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر ہمارے مولوی صاحب بیچارے ابھی قرآن پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں اور غلط پڑھتے ہیں، اس طرح غلط پڑھتے ہیں کہ معنی بدل رہے ہیں، معنی فاسد ہو رہے ہیں، تو ان کو امامت نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے حضرات کی خدمت میں میری ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ نماز اپنی یا تو پوری کوشش کریں کہ کسی نہ کسی امام کو تلاش کے امام کی پیچھے نماز پڑھیں، امام کی پیچھے پابندی سے نماز پڑھتے رہیں اور قرآن صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہیں، یہ ان سے گزارش ہے۔ ان کو امام بنانا جائز نہیں، راکھی باندھنا ناجائز و گناہ ہے۔ یہ ہندی میں کیا لکھا ہے؟ اب لکھا ہے انٹرنیٹ سے مرید وغیرہ ہونا چاہیے یا نہیں، تو اس سلسلے میں میری بات سن لیں۔ او میرے بھائی، دیکھو باتیں مت کیجیے، آپ باتیں یہاں سے جاننے کی بات کیجیے گا، بہت قیمتی محفل ہے، آپ کا ضمیر فیصلہ کر رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے دین کا یہ کیسا کام ہو رہا ہے۔ سوال ایک کرتا ہے، فائدہ سب کو پوچھتا ہے، انٹرنیٹ سے مرید وغیرہ ہونا کیسا ہے؟ دیکھو میرے بھائی، نہ میں کسی پر تان کر رہا ہوں، نہ تشنی، نہ برا بھلا کہہ رہا ہوں، میرے بزرگوں سے طریقہ کچھ ایسا ہی چلا آیا ہے کہ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہونا چاہیے۔ ہمارے آقاؤں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اور ہمیں دیکھیے، ارے میاں کم سے کم پیر کے پاس کبھی اٹھ کے اپنی بات اٹھ بیٹھ تو سکے، صحبت میں کچھ سبق تو حاصل کر سکے، پیر سے اپنی پریشانی تو کہہ سکے، کبھی ملاقات کر کے کچھ باتیں نصیحتیں تو سن سکے کم سے کم، ہے نا؟ تو بہرحال ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ہمیشہ پیر سے ملاقات کر کے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوتے رہے ہیں، لہذا ہمیں اپنے اسی بزرگوں کے اسی طریقے پر قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہو گیا تو اللہ کو اگر ارادت صحیح ہے، پکی اس نے نیت کر لی ہے، تو اپنی محبت کو قائم رکھے، اور کیا یہ کیا ہے؟ ہاں، مسجد سے کوئی چیز لے جا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد کا لوٹا، جانماز، گھڑی، پنکھا، کوئی سامان گھر میں لا کر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مسجد کے لوٹے میں وضو کے لیے پانی بھر کر گھر میں لا کر وضو بنانا جائز نہیں ہے۔ یا جب مسجد کا سامان لے جا کر دوسری مسجد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو مسجد کا سامان گھر میں لا کر استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ لیا؟ ہو گیا، وہ ہو گیا غیر مسلم کی شادی میں وغیرہ کھانا ہو گیا۔ جی حضور، ایک سوال عرض ہے حضور۔ وہ جائز ہے۔ جی حضور، ایک سوال عرض ہے، غیر مسلم جو گوشت کی دکانیں کیے ہوتے ہیں، ان کے یہاں سے گوشت لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کن صورت میں جائز ہے؟ دیکھو ہمارے بھائی نے یہ سوال بڑا اچھا کیا ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں بکرے کا گوشت کھٹک وغیرہ بیچتے ہیں، اور کسی مسلم کی دکان وہاں بکرے وغیرہ کے گوشت کی نہیں ہے، تو اگر وہ گوشت کسی مسلمان نے اس جانور کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد وہ جانور اس کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں پایا، اسی مسلمان کے سامنے گوشت کٹا اور اسی مسلمان کے سامنے آپ خرید کر لے آئے، اس کا کھانا بیچنا سب جائز ہے۔ اور اگر وہ گوشت ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان کی نگاہ سے غائب ہو کر کافر کے پاس چلا گیا تو اس کا خریدنا بھی حرام ہے، اس کا کھانا کھلانا یہ بھی حرام ہے۔ مسلمان ذبح کر کے چلا آیا، اب کافر لے کر چلا گیا، اگرچہ وہی گوشت بیچ رہا ہو پھر بھی خریدنا بھی حرام ہے، اس کو کھانا کھلانا یہ بھی حرام ہے۔ حضرت السلام علیکم۔ ایک منٹ، قرآن کریم پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا قرآن کمپیوٹر میں پڑھا ہوا ہے یا آپ کے میموری میں پڑھا ہوا ہے، آپ نے بٹن دبایا اور قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگی تو وہ الفاظ قابل احترام تو بہرحال ہیں، لیکن وہ تلاوت کے حکم میں نہیں۔ سمجھ گیا؟ یہ مسئلہ ہے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں
صرف علمی اضافے کے لیے اس چیز کا صرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں 12 جگہ اللہ باری تعالیٰ کے نام تمام ناموں سے موجود ہے. ایک لفظ ہے جو تمام لوگوں میں رائج ہے اور کافی عرصے سے اس پر بات بھی ہوتی ہے, مکانات پر بھی لکھا جاتا ہے, گفتگو میں ایک دوسرے کے آنے جانے بولے جو کہنا چاہتے ہیں آپ. اس میں ایک لفظ ہے خدا حافظ. خدا لفظ, یہ جو لفظ ہے یہ عربی کا ہے یا فارسی کا ہے, اور یا کیا قرآن پاک میں اس کا کہیں کوئی خدا لفظ کا استعمال ہوا ہے؟ نہیں, اچھا سوال ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کا, صرف علمی جانکاری. نہیں بہت اچھی بات ہے. دیکھیں میرے بھائی, یہ محفل ہوتی ہی اسی لیے ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے کہ لفظ خدا یہ عربی ہے یا قرآن کریم میں کہیں آیا ہے. دیکھو میرے بھائی, خدا جو ہے اصل میں ہے خود آ. خدا جو ہے نا اصل میں یوں ہے خود آ. کیا مطلب؟ جس کا وجود خود بخود ہو, جو اس کا وجود خود بخود ہو, اپنے آپ ہو, کسی دوسرے سے جس کا وجود نہ ہو. اور چونکہ اللہ کی شان یہی ہے کہ اللہ خود بخود ہے, کسی دوسرے سبب سے نہیں ہے, تو اللہ کا لفظ اللہ کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم لفظ خدا ادا کر رہا ہے. اس لیے فقہا نے فرمایا کہ خدا کا استعمال جائز ہے, ورنہ خدا عربی لفظ نہیں ہے, اور جب عربی نہیں ہے تو قرآن تو خالص عربی ہے, اس میں آنے کا سوال نہیں. ٹھیک ہے. حضور مفتی صاحب قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضور, ہم تقریباً سبھی مسلمان گوشت کھاتے بھی ہیں, فاتحہ بھی دلاتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ ہماری دکانیں قریب جو سنیوں کی دکانیں ہیں گوشت کی دکان بند ہونے کے بعد گوشت کی کنڈی باہر پڑی ہوتی ہے جسے کتے چاٹتے ہیں, اس سے پھر اسی پر گوشت کرتا ہے. اسے یہ گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھائی دیکھو, ایسا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے بیچارے بیچنے والے نے کتے کو نہ دیکھا ہو, ہے نا. تو ایسے گوشت بیچنے والوں سے آپ ملاقات کر لیجئے, اور ملاقات کر کے ان سے گزارش کر لیجئے کہ جب آپ دکان بند کیا کریں کنڈے کو بھی اندر رکھ دیا کریں. یہ آپ کا مشورہ اچھا رہے گا اور مسلمانوں کی خیر خواہی ہوگی. اور پھر بھی اگر اس کنڈی پر کسی نے گوشت کو کاٹا اور گوشت کو دھو کر پاک کر کے پکا لیا گیا تو اس گوشت کا کھانا جائز ہے. اب بھائی واسطہ اللہ بتا دے وحی کی یہ بھی صورت ہے, اللہ نبی کے دل میں کوئی بات الہام کر دے یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے, رسول اللہ سو رہے ہوں خواب میں بتا دے یہ بھی وحی کی صورت ہے, اور جبرائیل آ کر بتائیں عرض کریں یہ بھی وحی کی صورت ہے نا. تو اللہ کی وحی فقط جبرائیل کے آنے پر موقوف نہیں ہے. آپ میری باتوں کو توجہ سے سنیں. تو اللہ کے نبی غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور توشہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے, سرکار وہاں پر عبادت فرماتے تھے, اور جب توشہ ختم ہوتا پھر سرکار آتے پھر لے کے چلے جاتے. ہاتھ خدیجہ سرکار کے نکاح میں آ چکی تھی. ایک بات ضمنی طور پر ابھی ذہن میں آئی تو عرض کر دوں, اللہ کے نبی کی عظمت آپ یہ بھی سمجھیں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ سے جب تعلق ہو جاتا ہے تو انسان کتنا عظیم ہو جاتا ہے. ہاتھ خدیجہ رسول اللہ کے نکاح میں آ گئی, سماج کی ایک عام عورت تھی. اللہ کے نبی غار حرا میں تھے, ہاتھ خدیجہ توشہ لے کر چلی غار حرا کے لیے نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. ہاتھ خدیجہ راستہ میں تھی, نبی کے دربار میں جبرائیل آ گئے, عرض کیا یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں, اللہ نے ان کو سلام پیش کیا ہے. ذرا غور کیجیے, ہاتھ خدیجہ پیغمبر کی زوجہ مقدسہ ہیں, ایک عورت تھی لیکن پیغمبر سے محبت بڑی کرتی تھی. پیغمبر کی زوجیت, پیغمبر کی تعلق, پیغمبر کی محبت سے اب ان کو صلہ یہ مل رہا ہے کہ اللہ جبرائیل کے ذریعے ان کو سلام بھیج رہا ہے, اور اس کو نبی پر سلام پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے. توجہ فرمائیے, پیغمبر کی بیوی کو اللہ سلام بھیج رہا ہے,
یا جب پیغمبر کی بیوی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کا سلام ان کے دربار میں آئے تو پھر رسول اللہ کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، ہے نا؟ اچھا، جو بات کہنا چاہتا ہوں وہاں پر آئیے. اے سرکار غار حرا میں تشریف فرما تھے. جو حجاج گئے ہیں دیکھا ہوگا وہ بڑا تنگ تاریخ ہے، زیادہ وسیع نہیں ہے. موٹا تازہ آدمی بہت سمٹ کے اس میں اترنے پائے گا. سرکار وہاں عبادت فرماتے تھے. جبرائیل پہلی بار آئے اور عرض کیا اقرا پڑھیے. سرکار فرمایا مانا بقاری، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. تو کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ کو اپنی سینے سے لگا کر پوری طاقت سے چمٹایا. حتی بلغا من الجہدو، یعنی پوری طاقت لگا دی. فارسلانی، اس کے بعد چھوڑا اور پھر کہا اقرا پڑھیے. فرمایا ماں نہ بقاری، میں نہیں پڑھتا. پھر سینے سے دبایا. یہ 3 مرتبہ ایسا ہوا. پھر چھوڑا. اب کہا اقرا پڑھیے. پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اب رسول اللہ نے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھنے لگی سرکار. یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول مانا بقاری، نبی نے فرمایا ماں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. عربی گرامر کے اعتبار سے یہ ترجمہ اس کا نہیں ہوتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ان حضرات نے پڑھا ہے مانا بقاری. قاری اس میں فاعل ہے، اور جب عمل کرنے کی شرط پا لی جائے ان میں سے ایک شرط کیا ہے؟ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک پائی جائے، ان میں سے ایک مائے نافیہ بھی ہے. اس سے پہلے نفی موجود ہو تو وہ حال یا استقبال کا عمل کرتا ہے. تو پھر اس کا معنی حال والا ہوگا یا استقبال والا ہوگا؟ میں پڑھا ہوا نہیں، یہ ترجمہ اس کا نہیں. فرمایا میں نہیں پڑھتا. کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ پڑھے ہوئے نہیں تھے. میں یہ کہتا ہوں اگر نبی پڑھے ہوئے نہیں تھے تو حضرت جبریل نے فرمایا اقرا پڑھیے، تو نبی نے یہ کیوں کہا میں نہیں پڑھتا؟ یہ کہتے تھے میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا، میں نہیں سوتا. یہ بھی کہہ سکتے تھے. تو جیسا سوال تھا ویسے ہی جواب تھا. تو پتا چلا کہ رسول اللہ سوال سمجھ رہے تھے، اسی لیے ویسا ہی جواب بھی دے رہے تھے. مانا اقرا، اگر اقرا سمجھتے نہیں تو مانا بقاری کیسے؟ اچھا ایک بات اور یہاں پر سمجھ لیجیے، اب غور کیجیے. یہ ہماری بہت کچھ کام کی باتیں ہو رہی ہیں، سب پڑھے لکھے موجود ہیں. اگرچہ میری بات کچھ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کان سے گزر جائے، اسے گزرنا نہیں چاہیے. کہا رسول اللہ پڑھے ہوئے نہیں تھے. اس کے بعد جب تیسری بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اب رسول اللہ نے پڑھنا شروع کر دیا. تو میں کہتا ہوں اگر پڑھے ہوئے نہیں تھے تو اتنی دیر میں کہاں سے پڑھے آئے؟ اگر رسول اللہ پڑھے ہوئے نہیں تھے تو اتنی دیر میں کہاں سے پڑھے آئے؟ تو کہا حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر. حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر. حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے، ہے نا؟ اچھا اب جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. اب سرکار وہاں سے تشریف لائے. سرکار کا دل و دماغ اس وحی سے بڑا متاثر تھا. سرکار تشریف لائے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو. گھر والوں نے چادر اڑا دی. جب وہ کیفیت کچھ فرو ہوئی تو سرکار نے پورا واقعہ بیان کیا. اب ذرا غور سن، میں یہی کہنے جا رہا تھا. کیا بیان کیا کہ ایک شخص آیا مجھ سے کہا اقرا. یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا مانا بقاری، میں نہیں پڑھتا. یہ بھی حدیث ہے. پھر اس نے مجھے پکڑا، سینے سے لگایا اور پوری طاقت سے دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا. میں نے کہا مانا بقاری نہیں پڑھتا. یہ بھی حدیث ہے. 3 بار کا واقعہ بیان کرنا یہ حدیث ہے. پھر میں تیسری بار پھر اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو یہ بھی حدیث ہے. یہ آیت تو قرآن کی ہے لیکن اس کا قرآن ہونا معلوم ہوا ہے تو نبی کی حدیث سے معلوم.
اے میرے پیارے بھائی، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرا حرام کیا ہوا بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کا حرام کیا ہوا، اور جانے کتنے احکام وہ ہیں جو قرآن میں صراحت نہیں ہے اور رسول اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا محبوب جو تمہیں دے اسے لے لو۔ جہاں دنیا کی تمام نعمتیں اس میں داخل ہیں وہیں رسول اللہ کی احادیث بھی اسی ماہ میں داخل ہیں، بلکہ احادیث کی حجیت پر علماء نے اس آیت کریمہ سے استدلال بھی فرمایا ہے کہ میرا محبوب جو دے اسے لے لو۔ تو میرے آقا نے امام بخاری کے ذریعے حدیثوں کا یہ خزانہ دے دیا، اللہ توفیق دے تو اسے بھی لے لو میرے پیارے۔ اور میرے آقا نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میرے دین کی ایک بات بھی اگر تمہیں معلوم ہے تو قوم تک اس کو پہنچا دو۔ الحمدللہ آج یہ بخاری شریف ہمارے سامنے ہے اور اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ میں مختصراً آپ سے بات کر رہا ہوں، اس لیے زیادہ تفصیل سے اس سلسلے میں بات کرنا یہاں پر شاید کوئی زیادہ مفید نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف ہمارے سامنے ہے، یہ بخاری شریف یہاں پر شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ بخاری کیا ہے؟ اس کے مصنف محمد ابن اسماعیل بخاری ہیں، ان کا نام محمد تھا، کنیت ابو عبداللہ تھی، امیر المومنین فی الحدیث آپ کا لقب تھا، ابراہیم اسماعیل آپ کے والد کا نام تھا۔ اتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے کہ تقریباً 6 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھیں، اور ایک روایت میں 8 لاکھ اور ایک روایت 9 لاکھ تھی، لیکن یہ روایت 6 لاکھ والی زیادہ قوی ہے کہ آپ کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، اور ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے آپ نے 9882 حدیثیں اس بخاری میں تحریر فرمائی۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے اتنی احادیث کا انتخاب کیا، ان کے نزدیک جن روایات کی سند اعلیٰ سے اعلیٰ اور صحیح سے صحیح تر تھی، انہوں نے اپنے علم کے مطابق ان احادیث اور ان روایات کا انتخاب کیا جن کو اس بخاری میں درج کیا۔ یہ بخاری کا مقام کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرم الہی مکہ مکرمہ میں رہ کر اس بخاری کو لکھا، اور کس طرح لکھا کہ آپ آب زمزم شریف سے غسل کرتے اور غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد ایک حدیث شریف تحریر فرماتے۔ اس انداز میں 16 سال کی مدت میں یہ بخاری شریف کی 2 جلدیں آپ نے تحریر فرمائیں، اور وہاں پر پھر آپ مدینہ طیبہ آئے اور سرکار کے روضہ اقدس اور منبر شریف کے درمیان جنت کی کیاری میں بیٹھ کر اس کا مبیضہ کیا، وہاں مسودہ کیا، یہاں مبیضہ کیا، جسے آپ لوگ بولتے ہیں پہلے رب کر لیں پھر فیئر کریں، پھر آپ نے وہاں پر مبیضہ کیا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس کتاب کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ حضرت ابو زید مروزی فرماتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم اور رکن اسود کے درمیان حرم شریف میں سو رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو زید، یہ کتاب الشافعی کب تک پڑھتے رہو گے؟ حدیث کی میری کتاب پڑھا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا محمد ابن اسماعیل کی جامع، یعنی یہ صحیح بخاری شریف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، اور فرمایا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن کریم کے بعد اللہ کی زمین پر سب سے صحیح تر کتاب، افضل تر کتاب یہ بخاری شریف ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کی محفل میں دعائیں قبول ہوتی، جہاں ان احادیث کو پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ رسول اللہ کی حدیث سے میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ ایسی ویسی مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں، یہاں ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے محدثین نے ہزاروں میل کا پیدل سفر کیا، ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح حدیث سے خزانہ جمع کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اے میرے بھائی، اللہ کے نبی کے بہت سچے عاشق تھے اور رسول اللہ کی شریعت کے بڑے پابند تھے، اور اللہ کے نبی کی شریعت کی جو اتباع کرتا ہے اللہ اس کو قدم قدم پر نعمتوں سے نوازتا ہے۔
میں اپنے یہ ہمارے چاہنے والے علماء حفاظ کا قافلہ بیٹھا ہے، میں ان کا خادم ہوں، یہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، میری دل کی دعائیں ان سب کے لیے ہیں، آپ سب کے لیے۔ اللہ ان سب کو دونوں عالم کی نعمتوں سے لمحہ لمحہ مالا مال فرمائے، علم و عمل میں اللہ پہ برکتیں دے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نبی کی شریعت کا احترام کیجئے اور خدا کے گھر کا احترام کیجئے، مسجدوں کا آباد کیجئے، آپ دیکھیے اللہ آپ کو کیسی نعمتیں دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ امام بخاری کا آپ کو سناؤں۔ سرکار امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، وہاں حدیث کا درس ہو رہا تھا۔ ایک شیخ نے کے داڑھی میں ایک تنکا ہلکا ہوا تھا، اس نے نکال کر مسجد میں پھینک دیا۔ امام بخاری کی نظر پڑ گئی، امام بخاری نے خاموشی سے اس تنکے کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ مجلس سے فارغ ہوئے، اس تنکے کو جا کر باہر پھینکا اور آپ نے فرمایا کہ وہ تنکا جو ہماری داڑھی میں مناسب نہیں ہے، وہ خدا کے گھر میں پھینکنا کیسے مناسب ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ خدا کے گھر کا ان کے دلوں میں کتنا احترام تھا۔ سرکار امام بخاری نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے سبحان اللہ کہ قیامت کے دن غیبت کے بارے میں اللہ ہماری پکڑ نہیں فرمائے۔ مولانا یہ ایسا مرض ہے عوام تمام خواص اس میں مبتلا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ قیامت کے دن غیبت کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی مومن کی غیبت نہیں کی۔ بہرحال امام بخاری کے حالات بہت تفصیلی ہیں۔ آپ کے زمانے میں آپ کے معاصرین نے آپ کو بڑا ستایا، جہاں جاتے تھے علم کا ڈنکا بجنے لگتا تھا تو محدثین بڑے بڑے علماء ان کے پیچھے لگ جاتے تھے۔ آپ نیشا پور جانے کہاں کہاں سفر کرتے رہے اور احادیث کا درس دیتے رہے، ڈنکا بجتا رہا، جہاں پہنچتے تھے تو علماء کی محفلیں سرد ہو جاتی تھیں اور وہ امام بخاری کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ اور دورہ کرتے کرتے سوچا کہ ہم کہاں چلتے ہیں، کہا تو سوچا اب اپنے وطن بخارا واپس چلتے ہیں۔ بخارا والوں کو پتا چلا کہ امام بخاری آ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے بڑی خوشی منائی اور کچھ لوگوں نے بڑا غم منایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی امام بخاری وہاں پر پہنچ گئے، لوگوں نے آپ کا پرزور استقبال کیا، آپ نے وہاں جا کر درس بخاری کو سجا دیا۔ اب بخاری کا درس دینے لگے۔ جو شہر کا امیر تھا اس نے خبر بھیجی کہ حضرت ایسا ہے، آپ میرے گھر روزانہ آ کر میرے بچوں کے بخاری کا درس دے دیا کیجیے آ کر۔ امام بخاری نے فرمایا یہ علم دین کی عظمت اور شان کے خلاف ہے، علم کسی کے دروازے نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ میرے پاس پہنچا دیجیے، ہم ان کو حدیث کا سبق دے دیا کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دیتا ہوں، لیکن جتنی دیر میرے بچے پڑھیں گے ان کے ساتھ میں اور پبلک کا کوئی آدمی نہیں پڑھے گا، کوئی بچہ نہیں پڑھے گا۔ دروازے میرا خادم بیٹھا رہا کرے گا چوکدار کہ یہ امیر کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ امام بخاری نے فرمایا یہ بھی علم دین کی شان کے خلاف ہے، جہاں امیر کا بچہ بیٹھ کر پڑھے گا وہیں پر غریب کا بچہ بیٹھ کر پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہم لوگوں کو ہمیشہ چاہیے کہ ہم اللہ توفیق دے تو امیروں سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت غریب کے دل سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ دولت دے تو عثمان غنی جیسا دل بھی عطا کرے، ورنہ غریب رہنا بہتر ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس امیر کی ظلم کی وجہ سے پھر بخارا بھی چھوڑنا پڑا، اور جب سرکار امام بخاری کے وصال کا ٹائم آیا، آپ ذرا غور فرمائیے، سیدی سرکار امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو سر سے لے کے پیر تک آپ کے جسم سے پسینہ بہ رہا تھا، پسینہ بہ رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد بھی آپ کے جسم سے پسینہ بہ رہا تھا۔ اور جس وقت آپ کا وصال ہوا اللہ کے محبوب کے چاہنے والوں نے اسی وقت خواب میں زیارت کی کہ رسول اللہ تشریف فرما ہے، سرکار کے ساتھ ایک پورا قافلہ ہے، سرکار کھڑے کسی کے انتظار فرما رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا محمد ابن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا۔
اور یہ وہی وقت تھا جس وقت امام بخاری کا وصال ہوا تھا۔ اس کے بعد امام بخاری کو نماز جنازہ پڑھا کر قبر پاک میں دفن کر دیا گیا، تو آپ کی قبر پاک کی مٹی سے مشک و زعفران جیسی خوشبو آ رہی تھی، اور جو مریض آتا، جو مٹی لے جاتا، اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ تو قبر کی مٹی لے جاتے گڑھا ہو گیا، تو مٹی ڈال کر پھر چاروں طرف سے لکڑی کی ایک مسحری بنا دی گئی کہ قبر کی حفاظت رہے۔ تو لوگ لکڑی کے مسحری کے قریب سے مٹی لینے لگے تو اس میں بھی مشک و زعفران جیسی خوشبو آنے لگی، اور ان کے ایک دور میں قحط پڑ گیا اور امیر پریشان تھا، تو لوگوں نے کہا پریشان ہو رہے ہو، امام بخاری کے مزار پہ جا کر ان کے صدقے میں دعا کرو تو انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ امیر نے کہا مشورہ اچھا ہے، اس نے عوام کو ساتھ میں لیا، امام بخاری کی مزار پر پہنچا اور امام بخاری کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے اسی وقت بارش عطا فرما دی۔ میرے پیارے بھائی، وہ ذات گرامی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ بخاری انہی کی تصنیف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں بخاری شروع کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور بخاری شریف کی برکتوں سے اللہ اس سارے قصبے کو مالا مال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کو اللہ مالا مال فرمائے۔ بڑے ادب کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ میں نے کہا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، تو ہمارے عزیز گرامی مولانا عابد صاحب نے کہا کہ آج یہ پہلا دن ہے، کوئی دیر ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں ہے نا میرے بھائی۔ آئندہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پروگرام ہر مہینے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پابندی سے ہوتا رہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیفا کانا بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کو باب کیفا کانا بدء الوحی الی رسول اللہ سے شروع کیا ہے کہ اللہ کے نبی پر وحی کا آغاز کس طرح ہوا۔ امام بخاری نے اس سے شروع کیا ہے۔ بعض ائمہ حدیث نے کتابوں کو کتاب الایمان سے شروع کیا، بعض حضرات نے کتاب الطہارت سے شروع کیا۔ امام بخاری نے اس کو کیفا کانا بدء الوحی الی رسول اللہ، اللہ کے نبی پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، اس سے شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ دیکھیے جن لوگوں نے کتاب کو کتاب الایمان سے شروع کیا، انہوں نے اس وجہ سے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ تمام عبادات کی بنیاد ایمان ہے نا، لہذا ایمان پہلے ہے، تمام عبادتیں بعد میں ہیں، اس لیے سب سے پہلے ایمان کا باب قائم کیا۔ اور امام بخاری نے یہ خیال فرمایا چاہے ایمان ہو یا دیگر عبادات ہوں، سب کا دار و مدار اللہ کی وحی ہے، اس کا علم جو ہے اللہ کی وحی ہی کے ذریعے ہوا ہے، اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے کیا ہے باب الوحی کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات بہت قابل غور یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو شروع کیا ہے باب الوحی سے کہ اللہ کے نبی پر وحی کی ابتدا، وحی کا آغاز کیسے ہوا، لیکن وحی کی احادیث بیان کرنے سے پہلے امام بخاری نے حدیث نیت کا تذکرہ کیا۔
वही की हदीसें बाद में ला रहे हैं और उससे पहले हदीस नीयत का तज़किरा किया। इसके रावी सैयदना सरकार उमर बिन खत्ताब हैं। कौन? हज़रत उमर, सुभान अल्लाह, जो अरब में बड़े बहादुर मशहूर थे, अल्लाह के नबी से बेपनाह मोहब्बत जिनको अल्लाह ने अता की, अल्लाह के नबी के खलीफा दोम हुए। लेकिन जब ईमान ना लाए थे, पैगंबर ने दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह अबू जहल और उमर में से किसी को ईमान दे दे। बहरहाल उमर ईमान लाए। उनके ईमान लाने पर आसमान के फरिश्तों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, वो उमर। और जब ईमान ले आए तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब ईमान, अब नमाज आज के बाद से घर के अंदर खामोश नहीं पड़ी जाएगी, अब हरम के मैदान में खुला पड़ी जाएगी, देखे कौन सामने आता। वो उमर है जिनके ईमान लाने से 40 का आदत पूरा हुआ और जिनकी राय के मुताबिक कुरान में मुतअद्दिद आयतें नाज़िल हुई। अल्लाह के नबी की बारगाह में जो मशवरा देते थे उसके मुताबिक आसमान से अल्लाह वही नाज़िल फरमा देता था। वो उमर, मेरे आका ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते। मेरे आका ने फरमाया, मेरा उमर जिस रास्ता से गुजरता है शैतान भागता है। वो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। इंशाअल्लाह रहेंगे। लेकिन कुछ माहौल तज़ब्ज़ुब का आज पैदा हो रहा है। अरे भाई, ये रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार कैसे छोड़ दिया जाएगा। और मैं कहता हूं इस हदीस का पैगाम सबको पहुंचाइए, चाहे हमारी जमात के हों या किसी भी जमात के हों, ताकि हमारे पैगाम को सुने। और मैं उनसे भी कहता हूं, अगर मेरी बात पर कोई एतराज हो तो इसी मजमे में उनको सवाल करने का पूरा हक हासिल है। इंशाअल्लाह उनसे कोई भी नाराज नहीं होगा। हज़रत उमर की एक बात मैं आपको सुनाऊं। जंग बद्र का मौका था, उस दिन मैंने ये बात कही थी। जंग बद्र खत्म हो गई, 70 काफिर कत्ल हुए, 70 गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार करके नबी के दरबार में लाए गए। मेरे सरकार ने सहाबा से मशवरा किया, बोलो इन गिरफ्तार होने के वालों के साथ क्या किया जाए। हज़रत उमर का मशवरा सुनिए, ईमान को मुस्तहकम कीजिए। हज़रत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन गिरफ्तार होने वाले काफिरों में से आपके सहाबा का जो जिसका रिश्तेदार है उसका रिश्तेदार उसके हवाले किया जाए। कौन था गिरफ्तार होने वालों में? हज़रत अली के रिश्तेदार भी थे, सिद्दीक अकबर के रिश्तेदार भी थे, हज़रत हमजा के रिश्तेदार भी थे, हज़रत उमर के रिश्तेदार भी थे, रसूलुल्लाह के चचा हज़रत अब्बास भी थे। कहा हज़रत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन सहाबा में से जिसका जो रिश्तेदार है वो रिश्तेदार उसको दीजिए। हमारा रिश्तेदार हमें दिया जाए, अली का रिश्तेदार अली को दिया जाए, और हमजा का रिश्तेदार हमजा को दिया जाए, अबू बकर का रिश्तेदार अबू बकर को दिया जाए। और ये हुक्म किया जाए, या रसूलुल्लाह, के इन सहाबा में से हर एक अपने अपने रिश्तेदार को अपनी तलवार से कत्ल करे, ताकि बद्र के मैदान में ये मालूम हो जाए कि कौन नबी से मोहब्बत करता है और कौन रिश्तेदार से मोहब्बत करता है। ईमान वालों, ये है ईमान, ये ईमान है। ऐ रात के रहने वाले मुसलमानों, दूर दराज से आए हुए मुसलमानों, ये अल्फाज की बात मत मानिए। ये मिजाज हज़रत उमर दे रहे हैं कि जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं है वो हमारा बाप है, हमारा नहीं है ना। तो वो उमर इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं। अब हदीस मैंने पढ़ दी थी, अब तर्जमा सुनिए।